بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، روزے کے مسائل کے حوالے سے ہمارا درس جاری ہے۔ تو آج آپ کو کن چیزوں کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں آگاہی دوں گا، عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے درس میں ہی روزے کے مسائل کے حوالے سے جو پہلا درس ہے اس میں عرض کیا تھا کہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو گویا اگر کوئی چیز جان بوجھ کر کھا لی، اگر کوئی چیز جان بوجھ کر پی لی یا اسی طریقے سے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے تو اس کے ساتھ روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ازدواجی تعلقات کے حوالے سے صورتاً یا مانن کسی طریقے سے بھی، مثال کے طور پر اگر کسی نے ازدواجی تعلقات نہیں کیے، دو لوگ مرد اور عورت شامل نہیں تھے، لیکن اس کے علاوہ اگر ڈسچارج ہو گیا اور جان بوجھ کر ڈسچارج کیا ہے، مستزنی وغیرہ، تو اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقہ سے ایسی خاتون جس کو مینسز آ گیا، روزہ رکھا ہوا تھا، دن کے کسی وقت میں بھی مینسز آ گئے یا بچے کی پیدائش ہوئی اور اسی طریقے سے نفاس کا خون بہنا شروع ہو گیا، آنا شروع ہو گیا، تو اس کے ذریعے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ معذور ہے، جب تک اس کو حیض و نفاس کا خون آتا ہے ان دنوں اس پر روزہ واجب نہیں ہے، بعد میں پھر وہ اس کی قضا دے گی۔ یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے، ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر وومٹ کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی جامع ترمذی کی روایت مد نظر رہنی چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پان کھاتا ہے، تمباکو کا استعمال کرتا ہے، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میڈیکلی حوالہ سے بھی یہاں پہ سن لیں، انہیلر، کوئی شخص کو سانس کا مسئلہ پرابلم ہے، اگر وہ انہیلر لیتا ہے تو کچھ دیر اس کو افاقہ ہو جاتا ہے، اس کی جو وینز ہیں، رگیں ہیں، وہ کھل جاتی ہیں اور پھیپھڑوں تک، لنگز تک اس کی آکسیجن وغیرہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص دوران روزہ انہیلر وغیرہ لیتا ہے تو اس سے بھی استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ہمارے اکثر فقہ کی کتب میں بھی لکھا ہوا ہے، فقہا نے فرمایا، اس وقت تک جتنی ریسرچ اس کے مطابق انہوں نے اپنی کوشش کے مطابق آپ کو مسائل بتائے، ہمیں بتائے، اللہ رب العزت ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کا یہ مسئلہ تھا۔ لیکن میڈیکل ریسرچ کے مطابق، جدید تحقیق کے مطابق، جو اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھ اور حلق کے درمیان راستہ موجود ہے، وینز موجود ہیں، تو گویا کیونکہ حلق تک میڈیسن پہنچ جاتی ہے، اگر آنکھ میں کوئی دوائی ڈالیں تو اس طرح آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر پردے وغیرہ سلامت ہیں۔ تو ہاں، اگر کان کا کوئی پردہ وغیرہ پٹا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ اختلافی معاملہ، اس وجہ سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پہلے فقہا نے اس کی اس طرف توجہ فرمائی ہے، اب اس طرح وضاحت کر رہے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت رکھ دی۔ اسی طریقہ سے انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ گوشت میں لگائیں چاہے وہ رگ میں لگائیں، دونوں طرح سے انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی ایک مکمل ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ الگ سے کسی ویڈیو میں آپ کو میں عرض کروں گا، یہاں پر اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کی وجہ چلو تھوڑی سی میں عرض کر دیتا ہوں۔ انجیکشن کے ساتھ روزہ اس وجہ سے ٹوٹتا ہے کہ یہ مانن تقویت جسم کو مل رہی ہے اور یہ خوراک اور غذا کا کام کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کسی کو بواسیر کی بیماری، اللہ تعالیٰ سب بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور اگر بواسیر کی وہ دوائی وغیرہ کو استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقہ سے کوئی خواتین، کسی کو کوئی اگر ویجائنل پرابلم ہے، انفیکشن وغیرہ ہے، اگر کوئی میڈیسن، ویجائنل میڈیسن وغیرہ یوز کرتی ہیں، لیکوڈ میں ہے چاہے وہ ٹیبلٹ کی صورت میں، جس میں بھی ہے، اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقہ سے کچھ آج میڈیکل کے حوالے سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ معدے تک نالی پہنچائی جاتی ہے، جس کو آئی تھنک اینجیوگرافی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعہ سے بھی روزہ، معدے تک نالی پہنچانے تک بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی یہاں پہ وجوہات آ جاتی ہیں، صاحب جو مریض اس حد تک پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ اگر وہ باہمت مومن ہے، روزہ رکھتا ہے، تو بہرحال اس کا روزہ ان کاموں سے ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تفہیم دین نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔